جو اپوزیشن کا سٹانس رہا ہے جب یہ بجٹ سیشن شروع ہوا، ظاہری بات ہے حکومت ٹیبل کرتی ہے، بحث ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے اس کے اوپر، چاہے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، ان کی جو ریسپیکٹو پوزیشنز تھی اس حوالے سے وہ کیا تھی؟ سن لیتے ہیں۔ اس بجٹ کی حد تک میں کھلم دعویٰ دے رہا ہوں میڈیا کے سامنے شہباز شریف صاحب کو انکنڈیشنلی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے ممبرز آپ کے حوالے، بجٹ کے دن وہ آ کے ووٹ تو دیں۔ اب آپ قائد حزب اختلاف ہو، آپ اپنا کام کریں، حکومت کی بجٹ کو روکیں۔ جیسے میں نے آپ سب کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے ممبرز نیشنل اسمبلی کے جو ووٹ ہے، اس بجٹ کے خلاف جو ووٹ ہے، ہم لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کو انکنڈیشنلی دے رہے ہیں کہ استعمال کرے اور اس حکومت کے خلاف شہباز شریف صاحب کا موقف جاننا ضروری ہے۔ شہباز شریف صاحب کا کیا موقف رہا ہے اس حوالے سے؟ یہ بجٹ نہیں، یہ سراسر دھوکہ اور قوم کے ساتھ فراڈ ہے جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم اس بجٹ کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے، اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے جناب اسپیکر۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب آج گلہ کرتے نظر آ رہے تھے، وہ بھی سن لیجیے۔ اپنا ایم این ایز پہ بہت فخر کرتا ہوں کہ سارے کے سارے پورے کے پورے تعداد میں سارے میرا صحت یاب جو ایم این ایز ہے وہ موجود تھے۔ جی یہ شکایت ہے کہ کچھ ایم این ایز آج نہیں تھے کچھ جماعتوں سے، اور یہ ایک برا میسج بھیجتا ہے، یہ بہت برا پریسیڈنٹ ہے۔ ہم نے بھی شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا تھا کہ ہمارا سارے ممبرز جو موجود ہیں وہ بجٹ پہ ہوں گے۔ میں نے اپنا وعدہ پہ پورا اترا۔ آج میں نہ صرف خود موجود تھا، میں اپنا پورا اسٹرینتھ میں موجود تھا۔ افیکٹو اپوزیشن تب کر سکتی ہے جب قائد حزب اختلاف صاحب اسلام آباد میں اور پارلیمان میں موجود ہوں۔ حکومت تو کمفرٹیبل ہے، پہلے اپوزیشن سے پوچھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو تاثر ہے، یا آپ بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا ہوتا، کچھ ایم این اے صاحبان نہیں تھے، تاثر یہ ہے کہ یہ واک اوور بھی مل گیا حکومت کو، بٹ کیا آج مسلم لیگ نون کے ممبران کی تعداد زیادہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کی فیملی کے اندر یا میاں صاحبان کی فیملی کے اندر ڈیتھ ہوئی وہ وجہ ہے، یا جس طرح ایک کیجولی ہوتا ہے کہ بجٹ تھا، پاس ہو ہی جانا تھا، حکومت کے پاس میجورٹی؟ میرے خیال میں دونوں وجوہات تھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی عجیب سی گفتگو لگتی ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو ان کے بھائی کا انتقال ہوا ہے اور آج جنازہ ہے، دعا ہے، اور یہ گفتگو کی جائے کہ ان کو آج یہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں تھوڑی سی ہمیں سوشل کرٹیسیز جو ہماری روایات بھی ہیں ان کو برقرار رکھنا چاہیے، اور اگر کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہوا ہے یا کوئی ایسی بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے تو مجھے نہیں پتہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ہوگی کوئی ضرورت، لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ دوسری جو بات ہے جو شاید آپ کے کسی نے کہی بھی ہو کہ آپ کو معلوم ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان کو نیب کورٹ کے اندر بلایا گیا تھا ایگزیکٹلی اسی وقت، تو یا تو پھر نیب نے کچھ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جس دن ووٹ ہونا ہے اس دن شاید خاقان عباسی صاحب کو بلانا ہے، یا پھر آپ غالباً یہ ہونا چاہیے تھا کہ شاید خاقان عباسی صاحب نیب کے دفتر میں نہیں پائے گئے اور آج رات کو یہ ادھم مچا ہوتا کہ بھائی وہ نیب کے دفتر میں عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ہوں گی کچھ مجبوریاں، جس طرح ابھی آپ ہی کے شاید جو رپورٹر ہیں انہوں نے بتایا کہ کچھ پیپلز پارٹی کے 2-3 لوگ موجود نہیں تھے، جی کچھ ہمارے لوگ موجود نہیں تھے، تو ہر ایک کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی جو میں جن لوگوں کو ڈائریکٹلی جانتا ہوں۔ آپ کی تو ایک بڑی فیٹ لاٹ تھی نا جو نہیں تھی، اور دیکھیے وفاقی حکومت جی فیٹ لاٹ کے اندر سے جو 2 لیڈران ہیں، میں نے آپ کو شہباز صاحب کا بتایا، ان کے گھر کے اندر ان کے بھائی کی تدفین تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان کو ایگزیکٹ اسی وقت عدالت میں بلایا ہوا تھا، وہ عدالت میں موجود تھے، اور دیگر بھی جو لوگ ہیں، میں نے فردن تو نہیں، مجھے معلوم ہے خواجہ آصف صاحب وہاں پہ تشریف رکھتے تھے، بٹ یہ جو حکومت، اب دیکھیے وفاقی حکومت کی جو نمائندگی ہے یا اس کی ترجمانی وفات چودھری صاحب کہتے ہیں یہ اس لیے ہوا ہے کہ گرفت کمزور ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر۔ شہباز شریف صاحب ایک طرف دیکھتے ہیں اور ان کی سیاست مختلف ہے، مریم نواز شریف صاحب کی سیاست مختلف ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر یہ ہو رہا ہے، کوئی دیکھیے یہاں تک کہ اب حکومت تو تلاش گمشدہ کا اشتہار بنا دیتی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کا۔ جی میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو معاشرے میں تھوڑی وزاداری تھی اگر ختم ہو جائے، کسی کے گھر کے اندر بھائی کا، بہن کا کوئی جنازہ ہو، یا آپ کو یاد ہوگا کہ محترم نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، تب بھی کچھ ایسی باتیں ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جب کلثوم نواز صاحبہ انتقال فرما گئیں تب بھی کچھ ایسی گفتگو ہوئی جو غالباً نہیں ہونی چاہیے تھی۔
تو وزاداری کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کو شام کے ٹاک شوز پہ بھی وہ وزاداری نظر آ جاتی ہے, ہر تیسرے پروگرام میں وہ وزاداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہوتا ہے. اسمبلی کے فلور کے اوپر جہاں پہ ایک مثبت گفتگو ہونی چاہیے تھی وہاں پہ کتابیں وتابیں پھینکی گئیں, وہ بھی ایک ہماری وہ وزاداری کا مظاہرہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلچر ہے جو میں تو بہت اس کو نامراد سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ پرانی ہماری جو روایات ہیں, جو ہماری وزاداری ہے, اس کو برقرار رکھنا چاہیے. سیاست کے لیے جو اہم معاملات ہیں پالیسی کے وہ کافی ہیں. یعنی پرسنلائزڈ سیاست نام لے کے کسی کے بیٹی کا یا کسی کے باپ کا یا کسی کا ذاتی, اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کرنے کی ضرورت ہے, بٹ یہ ایک فیکٹ ہے شہریار افریدی صاحب کہ وہ کسی کی فیملی میں ڈیتھ ہو جانا, لیڈر آف دی اپوزیشن کی فیملی میں ڈیتھ ہو جانا, بہت ساری چیزوں کو شاید نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے ہی ہے. ابھی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے بھی اس کی ذرا تشریح کر دی. اس طرح کی باتیں جب کہی جاتی ہیں کہ جی تلاش گمشدہ اور یہ اور سب کچھ, وہ کہتے ہیں بڑی انسینسٹیو بات ہے, اور شاید میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو میرے بھائی ہیں, بالکل مجھے معلوم ہے کہ یہ روایات کو کیسے ان کا شرم و حیا کے ساتھ بڑا مختلف ہے. ٹویٹ کے حوالے سے, ہاں نہیں وہ ٹویٹ دیکھیں, میں نے تو شہباز گل صاحب کی ٹویٹ پڑھ دی نا, لیکن آئی ایم شیور شہریار افریدی صاحب کا موقف اپنا ہے. یہ باتیں ہونی چاہیے افریدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ منیب. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جہاں پہ ایمانیات کی بات ہو اور جہاں پہ اخلاقیات اور انسانیت کی بات ہو, اس پہ تو کبھی کمپرومائز ہو نہیں سکتا. آج بجٹ کے حوالے سے پہلے رب ذوالجلال کا شکر جتنا ادا کیا جائے اتنا کم. 34 مارجن رہا, 52% اپرچونٹی بجٹ میں بولنے کا حق اپوزیشن کو دیا گیا. پارلیمان کے اندر باڈی لینگویج دیکھی جاتی ہے, چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں, چاہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں, چاہے جتنے بھی ٹاپ لیڈرشپ ہے تمام اپوزیشن کی. آج اگر آپ باڈی لینگویج دیکھیں بالکل لو تھی اپوزیشن کی. اس میں سوائے کچھ ممبران کے جو کہ ہر سیشن میں, ان میں سے میرا یہ بھائی بھی بیٹھا ہوا جی, یہ وائبرنٹ ہوتے ہیں, بولتے ہیں, اپنی ایجیٹیشن اپنا پروٹیسٹ شو کرتے ہیں. جب لیڈر لیڈ کرتا ہے, جو آپ کو سٹیٹمنٹس آئیں بلاول زرداری صاحب کی اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی, وہ ایک لائن ڈرا کر دی تھی انہوں نے کہ ہم نہیں کرنے دیں گے. جب نہیں کرنے دیں گے تو وہ باڈی لینگویج کیوں نظر نہیں آئی؟ نمبر 1. اچھا, نمبر 2, بیک بینچرز آپ دیکھتے بالکل پیچھے اسٹرینتھ ان کی نہیں تھی. اور یہ 138 جو ممبرز ہیں, اس میں آپ یاد رکھیں ایک صرف پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نہیں ہے, اس میں جے یو آئی بھی ہے, اس میں اختر مینگل صاحب کی پارٹی بھی تھی, وہ خود بھی نہیں تھے, اختر مینگل صاحب بھی نہیں تھے, ان کے ممبران بھی نہیں تھے, وہ خود ملک سے. ٹھیک ہے جی. اب آج میں جو امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن نے جو ٹف ٹائم دینا تھا, وہ پچھلے سال بھی بجٹ کے فائنانس بل یہ نہیں پاس کر سکیں گے. یا تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, جب آپ کریں تو پریکٹیکلی پروو کریں. یعنی یہ تمام چیزیں, اور آپ اپرچونٹی دے رہے ہیں, جب آپ ہاف والی دیں گے تو کیا آپ کا پولیٹیکل اوپوننٹ اس کو یا ڈک کرے گا یا اس کو بلاک کرے گا, وہ اس کو گراؤنڈ کے باہر پھینکے گا. سو آئی ایم ایمفیسائزنگ ان ویری سمپل ورڈز. اور ون تھنگ, شہباز شریف صاحب ضرور پارٹیسپیٹ کرتے غمی میں, وہاں پہ ان کو شفیع صاحب کی فوتگی پہ ہونا چاہیے تھا, لیکن نیشن کمز فرسٹ. آپ نے جو بلند و بانگ باتیں کی تھی کہ عام آدمی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ہم یہ نہیں کرنے دیں گے, یو شوڈ ہیو بین دیئر, یو شوڈ ہیو لیڈ فرام دا فرنٹ. آپ نہیں تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ ایکس پرائم منسٹر رہے ہیں, آپ ان کے باقی ممبران کی آج باڈی لینگویج دیکھیں. وہ کہتے ہیں نیب کورٹ نے بلایا ہونا, چلیں وہ بھی آپ سے ایٹریبیوٹ کی جاتی ہے نا کہ آپ لوگوں نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیا اور نیب کو آپ لوگ باقاعدہ طور پر ٹیوٹر کرتے ہیں. ان کو نیب نے بلایا تھا, چلو ہم نیب کورٹ نے بلایا, کچھ بھی ہو جائے, تو باقی جو فرنٹ لائن ان کے جو لیڈرشپ تھی آپ دیکھیں نا. آج زرداری صاحب 3-4 دفعہ آئے اور گئے, تھمپنگ ضرور ہوئی, بلاول صاحب 2-3 دفعہ اٹھے, زرداری صاحب, پھر راجہ پرویز اشرف صاحب, آپ ان کی باڈی لینگویج بھی دیکھیں, سٹنگ کام.
دیکھیں وہ جب کچھ کہتے تو یہ آٹومیٹیکلی پیچھے جو ڈبیا ہے نا اور انجن, جب انجن جس طرح موو کرتا ہے پیچھے سارا. سو لیڈر آف دی اپوزیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے حکومت کہہ رہی ہے کہ فرق پڑا. They are divided, so you got a walkover. آپ کو walkover مل گیا all over. And let me assure you, جب مفادات ذات کو پرائورٹی دیں اور آپ کو ویلیو کریں تو پھر کلیکٹیو اپروچ, ٹیم ورک ختم. There is no team work in that. میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, اگر ایک سیکنڈ. جی جی پلیز. حکومت کے 178 اراکین تھے, 172 جی 172 آئے ہیں. وہ سوال بھی اگر پوچھ لیں آپ, بالکل آپ نے ہمارے 4-5 لوگوں کا تو پوچھ لیا, میں نے 2 کا جواب بھی دے دیا. آپ کا تو نہ باڈی لینگویج سر اور نہ بندے موجود. نہیں, وہ باڈی لینگویج جب تک کتاب نہ پھینکے تب تک باڈی لینگویج نہیں ہوتی. باڈی لینگویج ہوتا ہے. اگر 72 کی ڈیفینیشن تو میری بات سنیے, اگر 52% ہم نے وہاں پہ تقاریر کی ہیں تو پالیسی کے اوپر ہی ڈیبیٹ کی ہے نا. اگر کٹ موشنز کے اوپر آپ روز چلاتے رہے ہیں اپنے شام کے خبر نامے کے اندر, کبھی مریم اورنگزیب کا کٹ موشن, کبھی ان کی والدہ کا کٹ موشن, کبھی دیگر افراد کا کٹ موشن, تو یہ تمام جو 52% جو تقاریر ہوئی ہیں یہ ریزسٹنس ہے نا. بٹ کیا آپ سیسا پلائی دیوار بنے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں سنیے, جب آپ کے پاس 178 کی میجورٹی آپ کے پاس ہو اور آپ اگر ہمارا کام ہے عوامی ریپریزنٹیشن جو ہے, اپوزیشن کا کام ہے کہ عوام کا مقدمہ مہنگائی کا جو ہے, غربت کا جو ہے, ان امپلائمنٹ کا جو ہے, اس کو اٹھائیں فلور پہ. بٹ وہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے اتنے بلند و بانگ دعوے کیے لیکن جو سیسا پلائی دیوار آپ نے بننا تھا آپ نہیں بنے. بھائی ایک منٹ ٹھہر جی, صرف یہ بتائیے یہ 52% کیا گفتگو ہوئی اگر سیسا پلائی دیوار نہیں تھے؟ آپ کے پاس اگر میجورٹی ہے, اگر آپ کے پاس اگر ہاؤس کے اندر بڑی سیدھی بات ہوتی ہے. آغا صاحب اتنی دیر سے میں معافی چاہتا ہوں, آغا صاحب سے اجازت لے کے میں ایک حرف کہہ دیتا ہوں, اجازت ہے صاحب؟ میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں, جب آپ اپوزیشن کے اندر, ہاؤس کے اندر ڈیبیٹ یہی ریزسٹنس ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس 178 ممبران ہیں اور ہمارے پاس وہ 178 ممبران نہیں ہیں تو بجٹ تو پاس ہو جائے گا. بجٹ تو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ پاس ہوتا رہا ہے. جو اپوزیشن نے یونائٹڈ فرنٹ بنانا تھا, کیا وہ لوگ موجود تھے ڈاکٹر صاحب؟ جی جی بالکل. اور یہ 52% کیسے ہوئی ہے جی؟ سر میں ایکچوئل ووٹ کی بات کر رہا ہوں نا, جہاں پر جس لیڈ سے یہ سر یہ کہہ رہے ہیں they are pumping آپ کے لیے ہم نے اتنی واضح اکثریت سے بجٹ پاس کرا دیا. چلے میں مان لیتا ہوں, میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے 4-5 لوگ مسنگ تھے جو آپ نے گن دیے, تو آپ نے یہ نہیں گنا کہ 172 لوگ اور 178 لوگوں میں 6 لوگ وہ ڈیمورلائز تھے, وہ بیک بینچر تھے, ان کا اعتماد عمران خان سے کیا اٹھ گیا ہوا تھا, یا وہ انہوں نے ووٹ کیا آج اس کے خلاف فائنانس بل کے. ایسا نہیں ہوا. لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں, بیماریاں ہوتی ہیں. یہ ساری باتیں میں آفریدی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, لیکن آغا صاحب وہ ہیں جن کی جماعت کے 54 میں سے 52 ممبرز آج موجود تھے. 2 لوگوں کا جن کے پاس ویلڈ سرٹیفکیٹ سے, میڈیکل سرٹیفکیٹ کے, وہ بیمار تھے اور وہ نہیں آئے. آغا صاحب جماعت نے ایکچوئل فائٹ حکومت کو دی, لیکن وہ بھی گلہ کری تھی حکومت نے ہمارے ساتھ زیادتی کی.